ہم نے شوبھا 2.5 بچاؤ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ہم نے کہا ہے آپ ہمیں 1 روپیہ مت دو، ہم آپ کا کام کریں گے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ انہیں پتا نہیں ہے کہ آج کتنے سنگین موڑ پر ہم ہیں. اس لیے بغیر کسی ڈیمانڈ اور بغیر کسی مطالبے کے آج ہم شوبھا 2.5 بچاؤ کا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک سماچار، پبلک کے حق میں. بند کریں، سنجیدہ گفتگو ہے. آج اس وقت ملک اور ملک میں مسلمان خاص طور پر اور دیگر اقلیتیں جس دور سے گزر رہی ہیں، یہ انتہائی سنگین موقع ہے. یہ 2 وچار دھاراؤں کا ٹکراؤ ہے. ایک طرف نفرت کا ماحول ہے اور ایک طرف محبت کی بات کی جا رہی ہے. آج یہ موقع، یہ الیکشن ہم لوگوں کے لیے جیو یا مرو کا موقع ہے. ہمیں آج ہندوستان کے اس الیکشن کے موقع پر ہم نہیں کہتے، یہ کہا جا رہا ہے دیگر تمام سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہ اگر اس الیکشن میں تیسری مرتبہ بی جے پی کامیاب ہو کر کے آتی ہے تو اس ملک سے سنویدھان ختم کر دیا جائے گا اور ایک نیا قانون بنایا جائے گا جس میں مائنارٹیز کے لیے، جس میں اقلیتوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. ہمیں ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے گا اور اس ملک میں یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کی جائے گی. یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا دین لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. اور اس ملک میں آج جس طرح سنویدھان کے تحت ہمیں مسجدیں بنانے کی، مدرسے بنانے کی اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی جو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، حق دیا گیا ہے، وہ حق چھین لیا جائے گا. آپ جس طرح مسجد بنا کر کے اذان دے دیتے ہیں، مدرسے بنا کر کے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے علماء، حفاظ تیار کر لیتے ہیں، آج جس طرح اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہر مسلمان آزاد ہے، یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. آج انتہائی سنگین موڑ پر آ چکے ہیں. ملک بھر کے اکابرین علماء مل کر کے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی سیکولر امیدوار، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ بی جے پی کے مقابلے میں جیتنے کی حیثیت رکھتا ہو اور طاقت سے مقابلہ کر رہا ہو تو آپ اس کو ووٹ دیں. یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. آج دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا الیکشن میں بہت سارے لوگ امیدواری کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی امیدواری کر رہے ہیں جن کی حیثیت اپنے وارڈ میں 0 ہے، جو اپنے وارڈ کا الیکشن نہیں جیت سکتے، جن کو ہار جانے کا 100% ذاتی طور پر یقین ہے لیکن اس کے بعد بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی اپنا ضمیر بیچ کر کے الیکشن لڑ رہا ہے. جن کے پاس 2-5 ہزار روپے نہیں ہوتے تھے، آج لوگوں کو 300, 500 روپیہ دے کر ریلی میں نکالا جا رہا ہے. کہ ان کے پاس یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ بڑے بڑے اسٹیج لگائے جا رہے ہیں. میں آج اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب موب لنچنگ ہو رہی ہے، یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جب مسجدوں پر، درگاہوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور جب ہماری آواز جو لوگ ہیں ان لوگوں کو چن چن کر کے ختم کیا جا رہا ہے، ایسے سنگین موقع پر ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ آج ہمارے پاس ووٹ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم فرقہ پرستوں کو اقتدار سے روک سکتے. مالیگاؤں شہر بیدار لوگوں کا شہر ہے. مالیگاؤں شہر
मजहब से मोहब्बत रखने वालों का शहर है। मालेगांव शहर मुल्क के विचारधारा, मुल्क के संविधान और मुल्क के आईन से मोहब्बत करने वाला शहर है। हमारा ये शहर अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है। हम ये चाहते हैं कि जब ये देश गुलामी से निकल करके आजादी में आया, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस तरह लाखों लोगों की कुर्बानियों के साथ, मुल्क की आजादी के साथ जो उसूल, जो कानून, जो संविधान हमें मिला है, आज उसको मिटाने की, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर हमारे उलमा ने कहा है कि वोट देना हमारी शरई जिम्मेदारी है, और अगर कोई शख्स वोट देने की हैसियत में था और उसने वोट नहीं दिया तो वो गुनहगार है। आज हमारी शरीयत, हमारा ईमान, हमारी मस्जिदें, हमारी दरसगाहें, हमारी दरगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे औकाफ, ये सब कुछ दांव पर लगे हुए हैं। आज इन सबको जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौके पर हम में के हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो वोट खुद भी दे और वोट दिलवाए भी। पिछले जलसे में मैंने ये बात कही थी कि वोट देना हमारा हिंदुस्तानी होने का सबूत है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वोटर लिस्ट में हमारा नाम है और हम वोटर हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। पिछला इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, हार और जीत होती है इलेक्शन में, लेकिन इलेक्शन में जो लोग हारे थे उन्होंने वोटर लिस्ट को निशाना बनाया। आज जब वोटर लिस्ट हमारे सामने आई तो उसमें तकरीबन 35 से 40 हजार वोट कट गई है। एक आम शिकायत है कि घर में 8 वोट है तो 4 ही लोगों की वोट है, 4 लोगों की वोट कट गई और बाकायदा टारगेट करके वोटें कटवाई गई है। जिंदा लोगों की वोटें कट गई, जो मरहूम थे उनकी वोटें बाकी है। अजीब सूरत हाल है। तो हमारी वोटें कटवाई गई हैं, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि आज ऐसा मोड़ है कि हम मुसलमानों के लिए अपनी शरीयत बचाने के लिए, अपनी शहरियत हिंदुस्तानी होने का सबूत बचाने के लिए वोट देना जरूरी था। आज अगर वोट हमारी कट गई है तो हम वोट देने से महरूम कर दिए गए। पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद आपको कोशिश करना है कि आप अपना वोटर लिस्ट में बढ़वा ले, गफलत में ना रहे और वक्त का इंतजार ना करें, बल्कि जिन जिन लोगों के वोट कट गए हैं उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट बढ़वाने के लिए खुद भी कोशिश करें, और जो लोग ये काम करते हैं वोट बढ़वाने का, वो लोग वोट बढ़वाने का काम खुद करें। आज जब इलेक्शन हमारे सर पर है, ऐसे मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कहने के लिए बहुत सारी बातें, हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। आज हम कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आज हम असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमने ये सुना उन लोगों की आवाजों को जो स्टेज से हमें सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे, जैसे वो असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे। हम किसी का जवाब नहीं देना चाहते, वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम सबको जवाब देंगे। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, अपनी माँ और बहनों से ये गुजारिश है कि 5 साल में एक मर्तबा ये मौका आता है और इन 5 सालों के आइंदा 5 साल के लिए आपका ये वो राह तय करेगा कि हम तरक्की की राह पर जा रहे हैं, तहफ्फुज़ की राह पर जा रहे हैं या तबाही और बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि एक दिन के लिए आप अपना कारोबार बंद करें, आप खुद भी वोट दें और वोट दिलवाने की पूरी कोशिश करें। ताली वगैरह ना बजाएं, आप बात सुने, कारोबार बंद करें, खुद भी वोट दें और दूसरों को ले जा करके उनका वोट दिलवाने की भी कोशिश करें और सुबह सवेरे से अपना ये
کام شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی البکور، کہ صبح کے اولین وقت میں برکت ہوتی ہے، اور ہم لوگ سوئے ہوتے۔ ہماری تباہی و بربادی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب برکت رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت ہم لوگ سوئے پڑے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بات آ گئی ہے، دین پر بات آ گئی ہے، اور علماء نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ ووٹ دینا ہمارا شرعی فریضہ ہے۔ ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، گنہگار نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے جو جیتنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو جس کا یہ کہنا کہ میں اس لیے امیدواری کر رہا ہوں کہ لوگ میدان چھوڑ دیں گے، میں رہوں گا۔ اس لیے آپ چاہے آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا دوست اور عزیز ہو، ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر کے آپ اپنا ووٹ ضائع اور برباد نہ کریں۔ ووٹ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک ووٹ قیمتی ہوتا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں ہندوستان کی تاریخ بتاتا کہ کتنے مقامات اور کتنے موقع ایسے تھے کہ ایک ووٹ کی وجہ سے سرکار گر گئی، ایک ووٹ کم ہونے کی وجہ سے امیدوار ہار گیا۔ اس لیے آپ اپنا ووٹ ضائع نہ ہو، اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے شعبہ تائی بچاؤ جو انشاءاللہ جیتیں گی اور جیتنے کی حیثیت رکھتی ہے، ان کو اپنا قیمتی ووٹ دے، اور پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ایک دن آپ محنت کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بچانا ہے، دین بچانا ہے۔ آپ نے یہ بات قسم کھا کر کے فرمائی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا لایا ہوا دین، میرا لایا ہوا دین، میرے لائے ہوئے دین کے وہ تابع نہ ہو جائے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے اہل و عیال اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے آقا نہیں ہے، لیکن ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا دین اور ان کی سنتیں آج ہمارے درمیان ہے۔ آج موقع ایسا ہے کہ ہم اس مصیبت پر مصیبت میں آ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دین، اپنی شریعت، اپنی پہچان، اپنی ملت، اپنے قوم کو بچانے کے لیے ہمیں نفرت کرنے والے اور ہماری شریعت اور دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دینا اور دلوانا ہے جو اس ملک سے محبت کرتے ہو اور اس ملک میں رہنے والوں سے محبت کرتے ہو اور اس ملک کے سنویدھان اور قانون کا پالن کرتے ہو اور اس ملک کے قانون کو باقی رکھنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہو۔ آج اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہو، کہتے ہیں کہ اگر اتحاد ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ روپیے پیسے سے الیکشن نہیں جیتا جاتا، الیکشن جیتنے کے لیے دل کا خلوص چاہیے، لوگوں سے تعلق اور محبت چاہیے۔ آج ہمارے شہر کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن ہم کارپوریشن کا، اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔ آج تو ہمیں اپنے ملک کو اور اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اپنی شہریت کو بچانے کے لیے ووٹنگ کرنا ہے۔ اس لیے 20 مئی 2024 بروز پیر صبح کی اولین ساعتوں میں آپ نکلے، ووٹ دیں، ووٹ دلوائیں اور دعا بھی کریں، اس لیے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور فیصلے کی طاقت اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ سے مانگے اپنا تحفظ، اپنے لوگوں کا تحفظ، اپنی شریعت کا تحفظ، اپنی مساجد کا تحفظ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون سنویدھان باقی رہے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موب لنچنگ میں
کسی کی جان نہ جائے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجدیں اور درگاہیں محفوظ رہیں تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن بیٹیوں کی آبرو اور ان کا پردہ اور حجاب باقی رہے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, نفرت کا ماحول ختم ہو, بھائی چارہ وجود میں آئے تو آپ کو ووٹ کرنا ہوگا. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ملنساری, جو انسانیت, جو خوشحالی ماضی میں تھی وہ باقی رہے تو اس کے لیے آپ کو ووٹ کرنا ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ووٹ نہ دے. آپ محنت کریں, 5 سال میں ایک دن آپ کو ملتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے کہ لمحوں نے صدا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. اس لیے آپ کو اپنا آنے والا مستقبل, اپنے بچوں کا مستقبل اور فیوچر اگر محفوظ رکھنا ہے تو آپ کو ووٹ دینا ہے. اور سیکولر امیدوار شوبھا تائی بچاؤ کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کے کامیاب کرنا ہے. اگر مالیگاؤں کی عوام نے طے کر لیا تو انشاءاللہ مالیگاؤں سے 2 لاکھ سے زائد ووٹیں شوبھا تائی بچاؤ کو مل سکتی ہے. اور یہ 2 لاکھ سے زائد ووٹیں ان کی کامیابی کے لیے سنگ میل اور بنیاد کی حیثیت رکھے گی. مجھے امید ہے کہ آج شہر کا اتنا بڑا ذمہ داروں کا مجمع جو مختلف علاقوں سے آئے وقت دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ آنے والا 5 سال اور اس کے بعد آنے والے ایام ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری شریعت کے لیے, ہماری شہریت کے لیے اور اس ملک کی سالمیت کے لیے, انسانیت کے لیے ضروری ہے. دینے کی اپیل ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کی آواز سدا بسیرا نہیں ہوگی. یہ آواز سنی گئی ہے, انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں تحفظ عطا فرمائے, اپنی شریعت پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اللہ ہمیں موقع دے. میں سبھی حضرات کا شکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے شوبھا تائی بچاؤ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ہم نے کہا ہے آپ ہمیں 1 روپیہ مت دو, ہم آپ کا کام کریں گے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کہا, انہیں پتا نہیں ہے کہ آج کتنے سنگین موڑ پر ہم ہیں. اس لیے بغیر کسی ڈیمانڈ اور بغیر کسی مطالبے کے آج ہم شوبھا تائی بچاؤ کا کام کر رہے ہیں. اور اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی کسی شخص کو نہ رہے کہ ہم پیسے کے لیے یہ اسٹیج لگائے ہیں اور پیسے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے. بات ایسی نہیں ہے. آج ہماری شریعت اور اپنی شہریت بچانے کی کوششیں بار آور ہوں گی. اللہ تعالیٰ سیکولر امیدواروں کو پورے ملک میں کامیابی عطا فرمائے اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے والوں سے اس ملک کی حفاظت فرمائے. اس ملک کا سنویدھان, اس ملک کا دستور باقی رہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے. دعا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ اجمعین. اللہم انا نسألک الخیر كله ونعوذ بک من الشر كله. اللہم انی اسألک لذة العبادات, اللہم انی اسألک لذة العبادات ولو وسعت. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا. صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.